تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین۔ تو آج میں جس تاریخی مقام پر آپ کو لے کر آیا ہوں یہ ہے ہری سنگھ کی حویلی، اور ہری سنگھ کی اس حویلی کے 4 ڈیفنس پوائنٹ ہیں۔ برج دونوں طرف دو ہیں۔ اس کے اندر 2 حصے، ایک دیوان خانہ اور ایک زنانہ خانہ۔ سب سے پہلے دیوان خانہ آتا ہے، پھر اس کے آگے زنانہ خانہ آتا ہے۔ اس کمپلیکس کے علاوہ اور بھی حویلیاں بنائی گئی ہیں۔ تو یہ انٹرسٹ، یہ پیچھے زنان خانہ، یہ مختلف کمرے بنے ہوئے ہیں، اور یہ اس طرف جائیں تو یہ بھی ایک کہہ لیں کمرہ ہے، سائڈوں پہ چراغ جلانے کے لیے تاج کے بنے ہوئے ہیں، اور یہ اس کی دیواریں بھی ابھی تک جو ہے نا اسی کنڈیشن میں ہیں جس طرح پہلے تھی۔ رینویٹ تو کی ہیں، دروازے دیکھیں کتنے خوبصورت نقشہ نگار اور مضبوطی کے ساتھ بنائے گئے ہیں۔ یہ چھوٹا سا کمرہ، اوپر لکڑی کی چھت ہے۔ تو تھوڑی سی ہسٹری بتا دیں کہ ہری سنگھ نلوا کون تھا، اور ساتھ ساتھ آپ اس کی حویلی کو دیکھیں اور ہسٹری بھی سنیں۔ جنرل ہری سنگھ نلوا 1791 کو گجرانوالہ میں اپل کھتری خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد، دادا اور پردادا نے بھی اپنے اپنے دور میں جنگوں میں حصہ لیا تھا، جن میں احمد شاہ درانی کے خلاف معرکہ بھی شامل ہے۔ ہری سنگھ نلوا ابھی کم سن ہی تھے جب ان کے والد چل بسے، جس کے بعد ان کی پرورش ان کی والدہ نے کی، اور جب وہ 14 برس کے ہوئے تو والدہ نے ان کو مہاراجہ رنجیت سنگھ کے محل میں بھیج دیا۔ ان کا تعلق سکر چکیا مثل سے تھا، اور وہ ماہر گھڑ سوار اور بندوق چی تھے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے سردار ہری سنگھ نلوا کو محل میں اپنے مددگار کے طور پر ملازمت دے دی۔ ان کو سردار کا لقب بھی جلد ہی مل گیا جب انہوں نے مہاراجہ کی فوج میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر کے ان کا اعتماد حاصل کیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہری سنگھ نلوا ایک بہادر جرنیل تھے، مگر پنجاب کو ناقابل شکست بنانے میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دیگر جرنیلوں کا کردار بھی نمایاں تھا۔ ہری سنگھ نلوا کی حقیقت عملی کی وجہ سے پنجاب کی فوج پشاور فتح کرنے میں کامیاب رہی، مگر ان کو تاریخ کا کامیاب ترین جرنیل قرار دینا درست ہے۔ ان کو بہادر ترین جرنیل قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ سکھوں نے ان کو اپنی مذہبی شخصیات مان لیا ہے۔ پنجاب کی ریاست صرف سکھوں کی نہیں تھی، اس کی کامیابی میں سکھوں کے علاوہ مسلمانوں اور ہندوؤں نے بھی نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ ہری سنگھ نلوا سن 1818 میں نوجوانی میں ہی سکھ خالصہ فوج کے کمانڈر ان چیف بنا دیے گئے، اور تاریخ شاہد ہے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا انتخاب غلط نہیں تھا، کیونکہ ہری سنگھ نلوا نے قصور، سیالکوٹ، اٹک، ملتان، پشاور، کشمیر اور جمرود کی جنگوں میں اہم اور فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ روایت ہے کہ اس روز مہاراجہ رنجیت سنگھ اور ہری سنگھ نلوا ایک جنگل سے گزر رہے تھے، جب ایک شیر مہاراجہ پر حملہ آور ہونے ہی والا تھا کہ ہری سنگھ نلوا نے جھپٹ کر شیر کو گرفت میں لے لیا اور کسی قسم کے ہتھیار کے بغیر شیر کو مار ڈالا۔ اسی وجہ سے سردار ہری سنگھ نلوا کو باغ مار یعنی شیروں کے شکاری کا خطاب ملا، جبکہ ان کے نام کے ساتھ نلوا کا لقب بھی ان کی اسی بہادری کی یاد دلاتا ہے۔ ہری سنگھ نلوا نے محض 14 برس کی عمر میں ہی قصور کے افغان گورنر قطب الدین کو شکست دی، جس میں انہیں جاگیر سے نوازا گیا۔ یہ ان کے شاندار حربی کیریئر کا آغاز تھا۔ سیالکوٹ کی جنگ میں 17 سال کے ہری سنگھ نلوا نے سیالکوٹ کے حکمران جیون سنگھ کو شکست دی۔ پھر انہوں نے اپنی زندگی میں تقریباً 22 بڑی جنگیں لڑی، جن میں اٹک کی جنگ 1813، محمود کوٹ کا مارکہ 1816 اور ملتان کی جنگ 1818 بھی شامل ہے، جس میں وہ بری طرح زخمی ہو گئے تھے۔ ہری سنگھ نلوا میدان جنگ میں کھل کر اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا کرتے۔ وہ ایک جنگی حکمت عملی ترتیب دینے میں مہارت رکھتے تھے، جس کے باعث اس کے مد مقابل ماہر ترین جنگجو بھی سنبھل نہیں پاتے تھے، یہ خواہ آرٹری کا درست استعمال ہو یا ان کا میدان جنگ کے حالات کے مطابق اپنی شخصیت کو ڈھالنا۔ ہری سنگھ نلوا کھل کر اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا کرتے۔ ہری سنگھ نلوا کا جنگی کیریئر 1807 سے 1860 تک محیط رہا، اور اسی دوران انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ اگر دنیا کے عظیم ترین جرنیل نہیں بھی ہیں تو عظیم جنرل ضرور ہیں۔ یہ اعزاز ہری سنگھ نلوا کو ہی حاصل ہے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی قیادت میں پنجاب کی سلطنت وادی سندھ سے خیبر پاس تک پھیل گئی تھی۔ ان سے قبل
کسی جنرل یا حکمران نے یہ کارنامہ انجام نہیں دیا تھا۔ ہری سنگھ نلوا کی زندگی میں جمرود کا واقعہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس جنگ میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی قیادت میں پنجابی اور دوست محمد خان کی قیادت میں افغانی مقابل تھے۔ ہری سنگھ نلوا نے نہ صرف خطے کا تحفظ کیا بلکہ افغانوں کو شمال مغربی سرحد سے دور رکھا۔ اس جنگ میں ہی ہری سنگھ نلوا بری طرح زخمی اور بدہضم زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 1837 میں فوت ہو گئے، مگر افغان ہری سنگھ نلوا کی موت کے باوجود جمرود کا قلعہ فتح کرنے کا اپنا خواب پورا نہ کر سکے۔ ہری سنگھ نلوا کی انتظامی صلاحیتوں سے بھی انکار ممکن نہیں۔ وہ 1820 اور 21 کے دوران کشمیر کے گورنر رہے اور 1822 سے 37 تک گریٹر ہزارہ کے گورنر کے طور پر خدمات انجام دی۔ انہوں نے اس دوران کچھ عرصہ پشاور کے گورنر کے طور پر بھی اپنی قابلیت کا لوہا منوایا۔ ہری سنگھ نلوا نے دیگر سکھ سرداروں کے برعکس تعمیراتی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ایک اندازے کے مطابق ہری سنگھ نلوا نے 56 عمارتیں تعمیر کرائیں، جن میں باغات، حویلیاں، گردوارے وغیرہ شامل ہیں، جن میں سے کچھ تو ثقافتی ورثہ قرار دیا جا چکا۔ ہری سنگھ نلوا اس وقت پنجاب کا ہیرو تھا جو اب تقسیم ہو چکا ہے۔ انڈیا میں ہری سنگھ نلوا کو دیوتا کا درجہ حاصل ہے، جن پر بہت سے گیت لکھے اور گائے جا چکے ہیں، جبکہ ان کی یاد میں حکومت ہند نے ایک یادگاری ٹکٹ بھی جاری کیا تھا۔ پنجاب کی دھرتی کے اس ہیرو کو خراج تحسین پیش کیا جا سکتا۔ ایس حویلی کا بیرونی ویو ہے تے دیکھو کیڑی خوبصورت حویلی تے جی مورچے بنے نے، انہاں دے 4 مورچے نے، ایک او مورچے کہ انجی دوجی سائیڈ تے جاؤ گے مورچے بنے نے، وچ تے ویکھ کے سمجھو۔ ہاں بولو۔ اے مورچے بنے نے 4 اس چیز دے، اے اندر انہاں دے سمجھو جڑے گارڈ ہوندے نے فائر شوٹ کرنے واسطے یا کوئی حملہ ہو جاوے، اے جڑے سوراخ جتنے بنے نے نا اس سوراخ اس چیز دے چاروں طرف اس حویلی دے مورچے اس طرح بنے ہوئے نے کہ انہاں سوراخاں دے تھرو جڑا نا او گن چکن جڑا نا او بندے بیٹھے ہوندے اس گن لے کے، تاکہ اگر حملہ ہوندا ہے تو دوراں جڑا حملہ آوراں نوں روکیا جا سکے۔